بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 12 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان آیات طیبات میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کر کے یہ باور کروا رہے ہیں کہ میرے حبیب مکرم پچھلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ یہی حال کیا، اسی طرح انہوں نے بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو جھٹلایا۔ تمام کا حال یہ ہوا کہ وہ سارے اللہ کی گرفت اور پکڑ کا شکار ہوئے۔ تو فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، اسی طرح حق کو جھٹلایا اہل مکہ سے پہلے قوم نوح نے، وہ اصحاب الرس اور اہل رس نے، وہ سمود اور قوم سمود نے، وہ عاد اور اسی طرح جھٹلانے والے تھے قوم عاد، وہ فرعون اور قوم فرعون، وہ اخوان لوط اور ان کے بھائی قوم لوط نے، وہ اصحاب الایکہ اور نیز ایکا کے باشندوں نے، وہ قوم تبع اور تبع کی قوم نے، کل کذب الرسل، ان سب نے جھٹلایا تھا رسولوں کو، فحق وعید، پس ہمارا عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو گیا۔ اور سب ایک ہی بات کو جھٹلا رہے تھے، اور وہ بات کیا تھی کہ مرنے کے بعد جب ہم رضا رضا ہو جائیں گے، جب ہمارا وجود اور ہماری ہڈیاں بھی بکھر جائیں گی تو پھر کہتے ہیں کہ زندہ کیا جائے گا، تو ایسا کیسے ممکن؟ تو رب کریم نے ان تمام قوموں کو جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ایک کے بعد دوسری کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا۔ فرمایا وہ سب ایک ہی بات پر اپنے نبی سے ضد کرتے اور جھٹلاتے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کیا جائے گا، اور ہم ہی میں سے کیسے تمہیں رسول بنا دیا گیا۔ اوحینا بالخلق الاول، اللہ کریم فرماتے ہیں کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مرتبہ مخلوق پیدا کرنے سے؟ کہ ان جیسے ہزاروں قومیں پہلے گزر چکی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، پیدا ہوتے رہے، اللہ انہیں عذاب سے دوچار کرتا رہا، اس کے بعد نئی قوم پیدا ہوتی رہی، نئی مخلوق پیدا ہوتی، تو آج تک اس رب کریم نے ایک کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے تھکا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مرتبہ مخلوق پیدا کرنے سے کہ اب ایسا نہیں کر سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، فرمایا بلکہ یہ کفار تو از سر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، اور وہ لعین شیطان انہیں شک میں مبتلا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا جب تم ہڈیوں میں بکھر جاؤ گے، جب تم ذروں میں بٹ جاؤ گے، کس طرح ممکن ہوگا کہ دوبارہ پیدا کیا جائے؟ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بلا شبہ ہم ہی نے پیدا کیا ہے انسان کو، وَنَعْلَمُ اور ہم خوب جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کہ اس کے نفس میں وسوسے کون ڈالتا ہے۔ اس کی ذات میں اللہ فرماتا ہے میں قریب ترین ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، اور تمہارے وجود کو کیونکہ پیدا میں نے کیا ہے تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ تمہارے دلوں کو خراب کون کرتا ہے، تمہیں وسوسے کون ڈالتا ہے، تمہیں اللہ سے دور کرنے کی صحیح کون کرتا ہے۔ وہ قوت شیطانی قوت ہے، اور تمہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے بیگانہ نہ کر سکے، اللہ سے دور نہ کر سکے۔
پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی شے قریب نہیں۔ میری سانس، میرا وجود، میری زندگی، وہ بھی میرے اتنے قریب نہیں جتنا رب کی ذات قریب ہے۔ اللہ سب سے قرب رکھنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ پاک اس میں رہتے ہیں۔ تو جہاں اللہ کریم رہتا ہے اس سے بہتر کون جانتا ہے۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دل میں شیطان کا ڈیرا لگا لیا ہے، وہ ہمیں وسوسوں کا شکار کرتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کی صحیح کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے، تم مٹی میں دبا دیے جاؤ گے، تمہارے وجود کو کیڑے اور کرم کھا جائیں گے، وہ کیڑے مریں گے، پھر ان کے وجود کے حصے۔ تو آج سائنس اس مقام پہ پہنچ گئی ہے، آج سائنس خود اس کا اعتراف کر رہی ہے 1450 سال برس گزرنے کے بعد۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انسانی وجود اگر ٹکڑوں میں بٹ جائے، ذرات میں تقسیم ہو جائے، تو جو سیل ہے جسے انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، خوردبین سے جسے دیکھا جاتا ہے، اگر وہ ایک سیل بھی باقی رہے تو اس سے انسان کے وجود کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ آج اس سے سمجھنا آسان ہو گیا۔ آج ہماری سائنس اس نتیجے 1450 سال پہلے رب کے قرآن میں اعلان کر دیا گیا کہ تم اگر ذرات میں بھی بٹ جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان ہم تیری رگ جان سے بھی تیرے زیادہ قریب ہیں اور تجھے بہتر جاننے والے ہیں۔ تو اپنے وجود کے بارے میں خود یہ نہیں جانتا جو اللہ تیرے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ پاک کی بارگاہ پہ ہمارا ایقان، توکل اور بھروسہ اتنا مضبوط کر دے کہ جو رب کریم نے فرمایا وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارے وسوسے ہیں، وہ شیطانی خیال ہیں، اوہام ہیں جو ہمیں برباد تو کر سکتے ہیں، وہ جو ہمیں کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کامیابی اس میں ہے اللہ کو مانا جائے، اللہ کے کلام کو مانا جائے، اور جو باتیں رب کریم نے فرمائی ہیں انہیں تسلیم کر کے اپنی زندگی کو بہتر خطوط پہ استوار کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔